أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اپنے آپ کو کمفرٹیبل کر لیں. اوکے شبانہ جی. آیت نمبر 78 سے آج ہم پڑھیں گے بقرہ. وا اور منہم ان میں سے ہیں امیون ان پڑھ لوگ. اب امیون اسم ہے ان پڑھ. امی ان پڑھ کو کہتے ہیں, گوار کو کہتے ہیں, اسی سے ہے امیون ان پڑھ. لا نہیں. اب امیون کے سوا سب حرف آئے ہیں. ہم ضمیر ہے, لا نہیں, یعلمون وہ جانتے, فعل ہے, غائب ہے. کہاں سے پتا چلا؟ یا سے. اگر تعلمون ہوتا تو حاضر ہوتا. حاضر کیا ہوتا ہے؟ تو, تم, اور غائب ہی, شی, اٹ, دے. تو یہ غائب ہے جی, تھرڈ پرسن. مذکر ہے, جمع ہے. جمع کا پتا چلا واو نون سے. اگر یا لمو ہوتا تو پھر سنگولر ہوتا. یعلمون وہ جانتے ہیں. الکتابہ کتاب کو, اسم ہے, واحد ہے, معرفہ ہے اور مؤنث ہے. مؤنث کیوں ہے جی؟ مؤنث کی اس میں کوئی علامت نہیں ہے, لیکن جتنی بھی چیزیں بے شعور ہیں, غیر عاقل ہیں, وہ عربی میں مؤنث ہی مانی جاتی ہیں. ان کے جو حقیقت نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے, وہ مؤنث مانی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. الا سوائے امانیہ, آرزوؤں کے, سوائے چند آرزوؤں کے. امانیہ یہ جی اسم ہے. آرزو تمنا. جو جاہل ہے ان میں سے, وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے, وہ صرف اپنی خواہشات کو جانتے. سمجھ گئے؟ یعنی کہ عوام کا ہمیشہ دو طبقات ہوتے ہیں, ایک علماء اور ایک عوام ان پڑھ. ان پڑھ سے ضروری نہیں مراد کہ وہ ویسے ہی ان پڑھ ہو, ڈاکٹر, انجینئر, کچھ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن کتاب نہیں پڑھتے, اپنی اپنی کتاب کا علم نہیں رکھتے, جیسے ہمارا حال ہے. تو یہاں کتاب کے جاہل کی بات ہو رہی ہے, اللہ کی کتاب کی, وحی کے علم کے نہ رکھنے والے کی. ویسے چاہے وہ ڈگری ہولڈر ہو, پی ایچ ڈی ہو, لیکن وہ امی ہے, وہ کتاب تو جانتے نہیں ہیں, وہ جانتے ہیں چند آرزویں, چند خواہشات. وا اور ان نہیں ہم وہ, الا مگر, یظنون گمانوں کے پیچھے, زوا نون نون, ظن, وہ اپنے گمانوں کے پیچھے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں ان کے جو جاہل لوگ ہیں. اب یظنون کیا ہے؟ فعل ہے, مذکر ہے, جمع ہے اور غائب ہے. اللہ فرما رہے ہیں جو یہود کے جہالا ہیں, عوام ہیں, وہ کتاب تو سیکھتے ہی نہیں ہیں, لہذا کتاب کو خود نہیں جانتے. وہ اپنی خواہشات پوری کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنے گمانوں کی پیروی کر رہے ہیں, جیسے ہم نے گمان بنا رکھے. ہمارے ہاں بھی تو آج دین کے نام پر گمان ہی باقی ہے نا. جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے. کوئی 11ویں کا ختم دے رہا ہے, کوئی جو ہے وہ حضرت حسین کا فقیر بنا ہوا ہے, کوئی جو ہے وہ داتا کا فقیر بنا ہوا ہے, کوئی کچھ, کوئی کچھ, کوئی کچھ. اور اللہ کے بندے آٹے میں نمک برابر ہے. یہی حال اس وقت یہود کا تھا, کتاب نہیں سیکھتے اور اپنی اپنی مرضی کی باتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. فات ویلن تباہی ہے, واو یا لام ویل. ویل ہلاکت کو بھی کہتے ہیں, ویل جہنم کا نام بھی ہے, اور ویل جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے. ٹھیک ہے, ایک خاص کیٹیگری کا نام بھی ہے جہنم کی. تو سارے ہی معنوں میں ویل ہلاکت ہے, تباہی ہے. جہنم میں گئے تو بھی ہلاکت ہے, اس خاص جہنم کی وادی میں داخل ہوئے تو بھی ہلاکت ہے, ہر اعتبار سے ہلاکت ہے. للذین ان لوگوں کے لیے جو, لام حرف ہے, الذین اس میں موصول ہے, یکتبون وہ لکھتے ہیں. اب پھر آپ دیکھ رہے ہیں یا سے کیا پتا چلا, یہ یکتبون سے کہ یہ فعل ہے اور یہ غائب ہے, اور واو نون نے بتایا کہ یہ جمع ہے, اور یا نے بتایا یہ غائب ہے. ٹھیک ہے. مذکر
غائب ہے جی یہ جمع ہے، تھرڈ پرسن پلورل ہے. یکتبونا وہ لکھتے ہیں، الکتابہ کتاب کو اسم ہے، بیایدیہم اپنے ہاتھوں سے، بی حرف ہے، ہم ضمیر ہے، ایدی اصل لفظ ہے، ہاتھ اپنے ہاتھوں سے. ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں. ثم پھر یقولونا وہ کہتے ہیں، یقولونا فعل ہے، غائب ہے، جمع ہے، مذکر ہے. ہاذا یہ کتاب ہے، اس میں اشارہ ہے، ہاذا من عند اللہ اللہ کی طرف سے، من حرف ہے، عند اللہ اندا بھی حرف ہے، اللہ اسم ہے، من عند اللہ اللہ کی طرف سے. پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا حکم ہے. لی تاکہ یشترو وہ وصول کرے، اشترا سے ہے، آپ پہلے بھی پڑھ آئے ہیں اور میں عرض کر چکی ہوں، شرع بیچنے خریدنے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، سودے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یشترو تاکہ وہ وصول کریں، بھی اس کے بدلے میں، سمنن قیمت، قلیلن تھوڑی. سمنا قیمت کو کہتے ہیں اور قلیلن تھوڑی، پہلے بھی آپ پڑھ آئے. لیشترو بھی ثمنن قلیلن تاکہ اس تحریر کے بدلے میں وہ دنیا کا پیسہ حاصل کر سکیں. تھوڑی قیمت سے مراد یہ نہیں کہ ان کو پیسے تھوڑے ملتے ہیں، بڑے پیسے ملتے ہیں، لیکن کیا ہے ثمن قلیل؟ دنیا، چاہے وہ کتنی بھی مل جائے. اس کی ایک مثال غلام احمد قادیانی، جیسے کل بھی میں نے بات کی تھی، غلام احمد قادیانی نے جہاد کے خلاف 49 یا 50 یا 57 مختلف ہیں نمبرز، تو زیادہ صحیح 57 مانے جاتے ہیں، بکلیٹس لکھے، کیونکہ بیچ میں سے کچھ ضائع بھی ہو گئے ہیں نا، تو بکلیٹس لکھے، کتابچے لکھے جہاد کے خلاف. اور آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری بیکار کتابیں لکھی ہیں اللہ کے بندے نے. تو یہ جو شخص ہے، اس سے جو کچھ لکھا، غلط لکھا، اور پھر اسے قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تشریح وغیرہ قرار دیا. قرآن کی آیت تو نہیں یہ لوگ بنا سکتے کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، مگر ترجمے اور تشریح میں پھر یہ لوگ جو ہے ہیرا پھیری کرتے ہیں، اور احادیث خاص طور پر جھوٹی جو ہے نا وہ گھڑ دیتے ہیں. تو وہ جو کچھ اس نے لکھا، خود لکھا اور پھر اسے اللہ کا کلام بتایا، اللہ کے کلام کی تشریح اور معنی بتایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قرار دیا، تو یہ ہے ثمن قلیل کی خاطر جھوٹ بولنا. یہود تو ڈائریکٹ کتاب ہی لکھتے تھے نا، یہود یہ کرتے تھے کہ کتاب میں حصے یعنی کہ کوئی لفظ جوڑ دیتے، کوئی ایک لفظ گھٹا دیتے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں معنی چینج ہو جاتے، وہ بھی مفہوم کو چینج کرتے تھے. کسی بھی طرز پر کتاب بدلنا حرام ہے. تو اللہ کہتے ہیں جو عوام ہے وہ تو جاہل ہے ہی، علماء کا حال یہ ہے کہ دنیا کی خاطر دین کو بدلنے پر تلے ہوئے. فویل ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس چیز کی وجہ سے جو کتابت لکھی، مونس ہے، اسم ہے، کتابت کا صیغہ جو ہے یہ مونس غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، جو لکھی ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، ہن ضمیر ہے اور ایدی اسم ہے. ہلاکت ہے ان کے لیے اس تحریر کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی. وا اور ویلن ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس کی سبب سے، یکسبون جو وہ کماتے ہیں. فعل ہے جی، غائب ہے، مذکر ہے، جمع ہے، پھر حاضر کہنے لگی تھی، جمع مذکر غائب کا فعل ہے جی، تھرڈ پرسن سنگولر پلورل ہے. اور یکسبونا یا اس کو سب کو انڈیکیٹ کرتا ہے. اس کی روٹ ہے کاف سین با، کسب. کسب اردو میں بھی آپ کہتے ہیں تمہارے کسب بھی نرالے ہیں، کسب کہتے ہیں ہنر کو، ٹھیک ہے، اور عمل کو بھی کہتے ہیں، اعمال نامے کو بھی کسب کہتے ہیں. تو قرآن میں دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، دنیا کی کمائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور آخرت کی کمائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں استعمال ہو رہا ہے ان کے اعمال کے لیے. ہلاکت ہے ان کے لیے ان کے اعمال کی وجہ سے، جو اعمال انہوں نے کمائے ان کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے. یعنی کہ علماء جو دین کو بیچ رہے ہیں، دین کو بیچنے کی وجہ سے، ان کی تحریر کی کاوش کی وجہ سے، اور جو پیسہ کمایا اس کی وجہ سے، ان کے لیے تباہی اور ہلاکت ہے. اور کالو انہوں نے کہا، لن ہرگز نہیں، تمسنا ہمیں چھوئے گی، النارو آگ. اب دیکھیے سب آپ کے جانے پہچانے لفظ آ گئے تمسنا کے علاوہ. وا حرف ہے، قالو فعل ہے، قاف واو لام اس کی روٹ ہے، لن حرف ہے، تمسنا میم سین سین مس کرنا، چھونا. اردو میں آپ کہتے ہیں مس کر کے گزرنا، گولی مس کر کے نکل گئی.
تو مس کرنا چھونا، تمسنا ہمیں چھوئے گی، النارو آگ، تمسنا فعل ہے جی، وہ کہتے ہیں ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، اللہ سوائے ایامن دن، معدودتن گنتی کے، ایامن یوم کی جمع ہے اور معدودتن گنے ہوئے، گنے چنے، اور یہ اسم ہے، اس میں عدد ہے یہ، اور یہ مونس ہے، تائے تانیث ہے اس کے آگے، چونکہ دن بھی جو ہے مذکر مونس نہیں ہوتا تو اسے مونس ہی مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اگر جہنم میں گئے بھی تو گنتی کے چند دنوں کے لیے جائیں گے، سمجھ گئے؟ یہ وہی بات ہے جو ہم کہتے ہیں، مسلمان جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر کوئی مسلمان گیا بھی تو نکال دیا جائے گا، لیکن بات یہ ہے کہ جب تک توحید ثابت نہیں ہوگی تب تک کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں۔ اب آپ پورا قرآن پڑھ لیں گے، آپ مجھے بتائیے گا اللہ نے یہ وعدہ کہاں کیا ہے مسلمانوں کے لیے؟ اللہ نے بتایا جو نیکوکار ہیں وہ جنتی ہیں، جو بدکار ہیں وہ جہنمی ہیں، سمپل اصول دے دیا۔ اللہ جسے چاہے معاف کر دے، وہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ معافی کے لیے بھی بہرحال توحید تو چاہیے۔ تو ہمارا ایک بڑا حصہ شرک میں جو مبتلا ہے اس کا کیا ہوگا، ہے نا؟ تو یہود بھی ہر گناہ کرتے اور کہتے چونکہ ہم کلمہ گو ہیں، ہم ایمان لا چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر، ہم جہنمی نہیں ہو سکتے، اگر جہنم میں گئے بھی تو چند دنوں میں نکل آئیں گے سزا پوری کر کے، جیسے ہمارا ماننا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ایسا ہوگا ضرور، مگر ان کے لیے جو موحد تھے، جن سے کوئی غلطی ہو گئی، جنہوں نے دین کا تماشا بنا رکھا ہے، جو منافقت کا شکار ہے، وہ مراد نہیں ہے اس رعایت سے۔ اللہ کہتے ہیں کل پوچھئے اتخذتم، کیا تم نے لیا ہے، اخذ یاخذو سے پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، اتخذ لیا تم نے، کیا تم نے لیا ہے، عند اللہ اللہ سے، عہدن کوئی وعدہ، عہدن اسم ہے، آپ ان سے پوچھئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے، وعدہ لیا ہے، فَاتُلن ہرگز نہیں، یخلفا وہ خلاف ورزی کرے گا، اللہ اللہ تو اللہ ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا، خالامفا خلفا، یہ خلیفہ بھی اسی سے ہے، تو آپ نے اس کی بھی روٹ یاد کی ہے، وہی روٹ اس کی ہے۔ خلاف ورزی کرنا یعنی کہ پیچھے ہٹ جانا اپنے وعدے سے، تو خلیفہ بھی تو پیچھے آنے والا ہے نا، بعد میں آنے والا ہے، تو فلن ہرگز نہیں، یخلف اللہ اللہ خلاف ورزی کرے گا، عہدہ اپنے وعدے کی، تو اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ انہیں پوچھو کہ اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے، اگر تو وعدہ لے رکھا ہے بتا دے، اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ یا تقولون تم کہتے ہو، تقولون تم کہتے ہو، فعل ہے مذکر جمع حاضر ہے، تم کہتے ہو، علی اللہ اللہ پر، اللہ حرف ہے، اللہ اسم ہے، اللہ پر ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے، یا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کیا تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے، یا کہ تم وہ باتیں کہہ رہے ہو جن کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، نہیں پتہ ہے نا وہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ ہمارے پاس بھی تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہر مسلمان جنت سے جہنم سے نکال لیا جائے گا، مگر ہم یہ باتیں بڑے وثوق سے کہتے ہیں، اور جو بات قرآن نے وثوق کے ساتھ بتائی ہے کہ ہر گناہ گار جہنم میں جائے گا، اس پر ہم نہیں آتے۔ تو یہ ہے کم عقلی، یہ ہے دین کے بارے میں اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنا۔ دیکھیے آپ کا رب کیا فرماتا ہے، بلا کیوں نہیں، من جس نے کسبہ کمایا، سیئتن برائی کو، جس نے برائی کمائی، سین واو حمزہ، سو اس کی روٹ ہے، وَأَحَطَتْ اور گھیر لیا، ہے ہا واو تو، حوت احاطہ اردو میں آپ کہتے ہیں، جو گھر کے آگے صحن بنا ہوتا ہے اسے احاطہ کہتے ہیں نا، وہ ہم نے دیوار کے ساتھ، باؤنڈری کے ساتھ گھیرا ہوا ہوتا ہے، تو وہ احاطت گھیرے میں لے لیا، بھی اسے، خطویاتہ اس کی خطا نے، خطو حمزہ خطو یا اس کے گناہوں نے، اس کی خطاؤں نے، فاولائکا یہی لوگ ہیں، اصحاب الناری جہنمی، سواد ہابا روٹ ہے، ساتھی، اناری آگ کے، نون واو راہی اس کی روٹ ہے، نار نور کی روٹ ایک ہی ہے، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہم ضمیر ہے اور فیہا دونوں ہی حرف ہے، فی حرف ہے اور ہا پھر ضمیر ہے، سوری، خالدونہ وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اسم ہے۔ کیوں نہیں، بھلا جس نے برائی کمائی اور برائی نے اسے گھیر لیا، اس کے گناہ نے اسے گھیر لیا، یہ جہنمی ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے،
اب برائی گھیرتی کیسے ہے جی؟ برائی کے گھیرنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی توبہ نہ کرے، استغفار نہ کرے۔ استغفار نہ کرنا گناہ کے چپک جانے کا سبب ہے، استغفار کرنا گناہ کی معافی کا باعث۔ تو یہ استغفار نہ کرنے والے لوگ جو گناہ کو گناہ ہی نہیں مانتے، ساری عمر اس کو صحیح مانتے رہتے، اور اس وجہ سے توبہ کی توفیق بھی نہیں پاتے۔ تو آج ہمارا بھی یہی حال ہے نا، یعنی ہمارے ہاں گناہ کے گناہ ہونے کا تصور مٹ گیا، نماز چھوڑتے ہیں تو گناہ کا تصور ہی کوئی نہیں۔ آرام سے کہتے ہیں بچے ہمارے اندر خرابی کیا ہے، نماز وہ نہیں پڑھتے، بے حیائی کے ساتھ وہ گھومتے ہیں، کیا لڑکے کیا لڑکیاں سب ہی ایک دوسرے کے ساتھ دوستیاں بھی ہیں، افیئرز بھی ہیں، اور نظروں کی جو ہے خرابی بھی ہے، ظاہر ٹی وی فلمیں سب دیکھتے ہیں، کاروباری بددیانتیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ اور اس کے بعد سوال ہے ہم نے کیا ہی کیا ہے؟ یعنی ان کے نزدیک تبھی کوئی گناہ ہوگا جب کوئی اللہ معاف کرے کسی کا ریپ ہی کر دے، کوئی قتل ہی کر دے، تو تب کوئی گنہگار ہے۔ ان چیزوں کو جو گناہ ہیں، گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے، تو پھر اصلاح کہاں سے ہونی ہے؟ ایسے لوگوں کے گناہ انہیں احاطے میں لے لیتے ہیں، یعنی وہ پھر استغفار ہی نہیں کرتے۔ یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جو گناہ کرے پھر اس کا گناہ اسے اپنے گھیرے میں لے لے، گناہ کرے اور گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، اور بالکل آسانی کے ساتھ اس کے ساتھ چلتے چلے جائیں، تو یہ جہنمی ہے، اور یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس کرائیٹیریا پر نظر دوڑائیں اور پھر دیکھیں کہ کتنے پرسنٹ امت مسلمہ اسی حال میں جیتے کہ گناہ کے گناہ ہونے کا تصور ہی کوئی نہیں۔ پھر غور کریں نتائج قیامت کے دن کے نتیجے۔ والذین، اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وعاملو انہوں نے اعمال کیے، صالحاتی نیک، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیکوکار ہو گئے، اولائی کا یہی ہے اصحاب الجنتی جنتی، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے نیکوکار ہو گئے یہی جنتی ہیں، وہ ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے۔ اب یہ دوسرا کرائیٹیریا آ گیا، ایمان لانے کے بعد عمل صالح۔ تو کیا ہے جی عمل صالح؟ ایمان لانے کے بعد پہلا عمل صالح ہے نماز کی باقاعدگی، پھر اس کے بعد پوری زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ڈھالنا، مرد ہو یا عورت، اپنے لباس کے ڈریس کوڈ کے جو احتیاطیں ہیں ان کا خیال رکھنا، نظریں جھکا کر رکھنا، اپنے نگاہ و دل کو پاکیزہ رکھنا، اپنے آپ کو برائی سے بچانا، خیانت سے بچانا، بددیانتی سے بچانا، جھوٹ سے بچانا، قرآن کی تعلیم حاصل کرنا، اپنے آپ کو دین پر ڈھال دینا، یہ ہے حمل سوال۔ کہاں نظر آ رہا ہے؟ کتنوں میں نظر آ رہا ہے؟ اکثریت میں تو عمل صالح کی کوئی طلب ہے ہی نہیں۔ ایمان لا چکے مسلمان ہیں، ہم جھوم سکتے ہیں، ہم نعتوں کی محفلوں میں شریک ہو سکتے ہیں، قوالی نائٹ میں شریک ہو سکتے ہیں، صوفی نائٹ میں شریک ہو سکتے ہیں دین کے نام پر، لیکن ہم اپنے آپ کو بدل لیں یہ نہیں ہو سکتا، ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ جو قرآن پڑھتے بھی ہیں، میجورٹی ایسے لوگوں کی میں دیکھتی ہوں کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ان میں تبدیلی نظر نہیں آتی کسی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرتے، اسی طرح بیٹھے ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں، اسی طرح فضول خرچی ہو رہی ہے، اسی طرح بےہودہ گوئی ہو رہی ہے، اسی طرح بے پردگی ہو رہی ہے، شادیوں پر وہی سب ناچ گانے ہو رہے ہیں۔ تو پھر قرآن پر ایمان لائے، قرآن کی تعلیم بھی لے رہے ہیں، تو عمل صالح کیوں نہیں آ رہا؟ ٹھیک ہے، تو ایمان کا نتیجہ ہے عمل صالح۔ اگر عمل صالح نہیں آ رہا تو وہاں پر پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ ایمان کی بنیاد خراب ہے۔ تو جو ایمان لائے پھر انہوں نے نیک اعمال بھی کیے، تو وہ نیک اعمال کہاں ہیں؟ تو یہ جو خوش فہمی ہمارے بھی ذہنوں میں ہے کہ جی ہم تو معافی کر دیے جائیں گے، ہمیں تو سزا نہیں ملے گی، اس خوش فہمی کی بنیاد کیا ہے؟ یہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ بنیاد ہے ہماری خام خیالی، جس غلط فہمی میں یہود تھے اسی غلط فہمی میں ہم ہیں، انہیں بھی اس سوچ نے نکما کر دیا کہ اللہ نے معافی کر دینا ہے، ہمیں بھی یہی سوچ نکما بنائے ہوئے۔ تو پہلی بات تو توحید ہی کی حفاظت نہیں ہو رہی ہم سے۔ پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے، کتنے مزارات ہیں، شرک، عام شرک،
اور اس شرک پر کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے اس شرک پر. تو توحید تک تو خالص ہے نہیں، تو کس بنا پر بخشا جانا؟ رسالت پر ہمارے ایمان کا حال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طریقے پر ہمارا عمل نہیں ہے، ایک سنت پر عمل نہیں ہے. سنت پر عمل کرتے ہوئے شرم آتی ہے ہمیں، پردہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے، مردوں کو داڑھی رکھتے ہوئے شرم آتی ہے. ہم نے اپنے آپ کو دوسروں کے طریقوں پر چلایا ہوا ہے. تو ہمیں بھی ان غلط فہمیوں سے باہر آنا ہوگا. یہی غلط فہمیاں ہیں جن کے بنا پر پوری قوم بے عمل ہوئی بیٹھی. تو دیکھ رہی کتنا بڑا عقیدہ ہے ہمارا، اور کتنا شدید ہمارے اندر یہ رجحان ہے. اور یہ منوان وہی رجحان ہے جو کہ یہود کا ہے. اور اللہ اصل میں بتا کیا رہے ہیں کہ یہود کی جتنی بے اعمالیاں ہیں، ساری بے اعمالیاں بتائی ہیں نا ان کی، اور اب اللہ بتا رہے جتنی بد اعمالیاں ہیں ان کا سبب ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے تو جہنم میں جانا ہی نہیں ہے، ہم تو جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اگر گئے تو نکل آئیں گے چند دن میں. اللہ اس پہ سوال کرتے کوئی وعدہ ہے تمہارے ساتھ، یا تم وہ کہہ رہے ہو جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے؟ تو یہی سوال اپنے اوپر الٹے، اور پھر دیکھیں کہ پوری امت اسی خوش فہمی میں مبتلا ہے، سید اسی خوش فہمی میں مبتلا ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. آج میں اتنا ہی پڑھاؤں گی کیونکہ اگلا موضوع جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت لمبا ہے، اسے کل ڈسکس کریں گے. آج میں آپ سے پچھلا سنوں گی. تو ابھی جتنا پڑھا ہے اس کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں. کل بہن نے ایک سوال کیا کلاس کے ختم ہونے کے بعد کہ میں نے عرض کیا تھا کہ منو سلوا جو ہے یہ آسمان سے یعنی کہ بٹیر آتے تھے اور کھمبیاں اگاتی تھی جنہیں وہ پکاتے اور کھاتے تھے. تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، ہم نے تو بچپن سے سنا ہے کہ پکا ہوا کھانا اترتا تھا. تو میں نے عرض کیا کہ دیکھیں سنی سنائی تو ہماری بھی یہی ہے کہ پکا ہوا کھانا آتا تھا، لیکن بہرحال حدیث اس کو سیکنڈ نہیں کرتی. حدیث تواتر کے ساتھ موجود ہے جن میں بتایا گیا ہے کہ یہ بٹیر کے نسل کے پرندے آ جاتے تھے، کھمبیاں اگاتی تھی جنہیں وہ کھاتے تھے. پکے پکائے کھانے کی کوئی بات حدیث میں یا قرآن سے ثابت نہیں ہوتی. تو میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ میں اس کی حدیث شیئر کر دوں گی، تو انشاءاللہ میں آپ سے آج کل میں اس کی حدیث شیئر کر دوں گی، میں بھی آن تھرسڈے، کیونکہ میرے فرسٹ 4 days جو ہے یہ بہت بزی ہوتے ہیں ویک کے. تو میں انشاءاللہ اس کی حدیث شیئر کر دوں گی، پھر خود دیکھیے گا. اللہ خیر فرمائے. اچھا سوال ہے، غور کرنا چاہیے چیزوں کے اوپر. انہوں نے ایک اور بڑی اچھی بات پوچھی، آج وہ آئی نہیں ہے، ایبسنٹ ہے. کہ انہوں نے کہا اگر فرض کریں کہ کوئی یہ بات نہیں مانتا یا کسی کو کلیئر نہیں ہوتی تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. یہ کوئی کفر و شرک کا مسئلہ نہیں ہے. اگر فرض کریں کہ آپ کا کوئی ایک جاننے والا ہے، اچھا ہے، دیندار مسلم ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں پکا ہوا کھانا ہی آتا تھا، پکا ہوا ہی آتا تھا، نہیں اگتی تھی کھمبیاں، اور وہ اس پر ضد کرتا ہے، تو یہ کوئی کفر و شرک کا معاملہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگ جائے گا. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. یہ تو ایک طرح تاریخ کا سوال ہے، اسی لیے تو قرآن نے خود اس کی ڈیٹیل بیان نہیں کی. قرآن کبھی غیر ضروری چیزیں بیان نہیں کرتا. قرآن نے یہ بتا دیا کہ کھانے کی سہولت ان کو مل گئی. اب وہ کھانے کی سہولت جو ہے وہ پکی پکائی تھی کہ کچی تھی؟ عوام الناس میں مشہور ہے، اور خود بنی اسرائیل کہتے ہیں پکا ہوا کھانا تھا. لیکن حدیثیں اس بات کو سیکنڈ نہیں کرتی. احادیث بتاتی ہیں کہ پرندے اور کھمبیاں جو تھیں ان کو مل جاتی تھی جن سے وہ اپنا کھانا بناتے تھے. اور چونکہ یہ حدیث ہے تو ہم ان کو مانتے ہیں، اور یہ حدیث بالکل صحیح بھی ہے. ویسے بھی قرآن کا مزاج سمجھتے ہوئے میں یہ دیکھتی ہوں کہ جو کام کر سکیں وہ اللہ کر کے نہیں دیتے. تو میں سمجھتی ہوں یہی بات صحیح ہے. لیکن بہرحال اگر کوئی بندہ بحث کرتا ہے اور وہ اسی بات کو صحیح سمجھتا ہے کہ پکا ہوا خوان ہی اترتا تھا، تو اس سے کوئی کفر و شرک لازم نہیں آ جاتا. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، یہ تحقیق کا فرق ہے، یہ مائنر باتیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ 2 اچھے سوال تھے جو میں نے کہا آپ کے گوش گزار کروں، اور ان کی احادیث بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی تاکہ آپ سہولت کے ساتھ پھر ان احادیث کو جو ہے دیکھ سکیں اور آپ کو حق الیقین حاصل ہو. اور کوئی بات؟ چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.